السلام علیکم دوستو، حکمت کے 9ویں درس میں خوش آمدید۔ ہم میں سے ہر شخص کے لیے ممکن ہے کہ وہ اپنی زندگی میں نت نئی دلچسپیاں پیدا کرے، اپنے کاموں میں پھر سے جی لگائے اور دوسرے لوگوں سے اچھے اور بہتر تعلقات پیدا کرے۔ ان سب باتوں کا انحصار ہمارے اوپر ہی ہے۔ آپ اپنی عملی زندگی میں اکثر اس بات کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں۔ جب بھی کسی چیز میں واقعی دلچسپی لینا چاہتے ہیں تو اس میں دلچسپی لینے لگتے ہیں۔ اگر آپ کوشش کریں تو اپنے دماغ میں منفی خیالات کی بجائے تعمیری خیالات بھی پیدا کر سکتے ہیں اور اس طرح اپنے کاموں کی جانب از خود زیادہ سے زیادہ توجہ دے سکتے ہیں۔ لیکن ان سب باتوں کا انحصار صرف آپ پر اور آپ کے خیالات پر ہے۔ اگر آپ اپنی جگہ خوش رہنے کا تہیہ کر لیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو غم اور پریشانی میں مبتلا نہیں کر سکتی۔ آپ خود عملی طور پر اس بات کا تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ ہمیشہ خوش رہنے والی باتیں سوچیے، خوشی کی باتیں کیجیے، خوش رہنے کا عملی تجربہ کرتے رہیے اور ہر طرح کی عملی خوشیوں میں حصہ لیجیے۔ اس طرح آپ ہمیشہ خوش رہیں گے۔ اس طرح آپ کی تعمیری صلاحیتیں بیدار ہو جائیں گی، جن سے آپ کام لے کر آپ اپنی زندگی کو زیادہ کامیاب اور بہتر بنا سکیں گے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے جو ہمارا بقیہ رہ گیا تھا طبیعت کی امداد کا قانون، اس کی طرف جو ہمارا ٹاپک ہے۔ تو غور سے سنیے، دیکھیے، سلائیڈ میں بھی ویڈیو پسند آئے تو اس کو سبسکرائب کیجئے، لائک کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ طبیعت کی امداد کا قانون کیا ہے؟ اس کے مقابلے کے لیے بھوکا پیاسا رہنا، غصہ نہ آنے دینا تاکہ طبیعت کو مصنوعی غدودوں کی ضرورت نہ رہے، بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب چلتے ہیں چوتھے پوائنٹ کی طرف۔ ایک دوا کئی کام کرتی ہے۔ جو کام ہم دوا سے لینا چاہتے ہیں کس طرح لے سکتے ہیں؟ مثلا بیمار کو ابکائیاں آتی ہیں مگر نکلتا کچھ نہیں، صرف دل متلاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ کچھ بلغم فم معدہ اور نواحی سینہ میں ہے جس کو طبیعت نکالنا چاہتی ہے۔ جگر، معدہ وغیرہ میں جمع ہو جاتی ہے تو کیسے نکلتی ہے؟ تو معلوم ہوا کہ وہ مذکورہ جگہ میں سرایت کیے ہوئے ہے۔ اب دواؤں میں سے کون سی دوا نسج بلغم کر دے گی؟ مفردات میں سے صرف منقع دانہ نکالا ہوا ہے ہی کچی بلغم کو نسج کر دے گا۔ اگر بیمار کو قے آتی ہے، پیاس بہت ہے، جو پلایا جائے قے کر دیتا ہے، تو معدے پر لیسدار مادہ چسپاں ہے، جگر کو پانی نہیں پہنچتا، راستہ میں مساریقہ کے منہ بند ہیں، طبیعت معدہ کو غلاظت سے پاک کرنا چاہتی ہے، تو آپ غسل معدہ کے لیے سکنجبین گرم پانی میں پلا کر امداد کریں۔ بس یہی طبیعت چاہتی ہے۔ سرکہ قاطع لزوجت ہے، گرم پانی پیاس اور صفائی معدہ کے لیے ہے۔ ہاں، اگر قے میں کافی مادہ خارج ہوتا ہے تو ہونے دو، جب مادہ کم ہو جائے گا تو پھر غسل معدہ کرنا چاہیے۔ اگر معدہ کم نہیں ہوتا تو معلوم ہوا کہ کسی دوسرے عضو سے گر رہا ہے، تو جس عضو سے مادہ گر رہا ہے ضرور وہاں درد ہوگا۔ ختمی، خبازی، مکو، السی پیس کر گرم کر کے اس پر لیپ کر دیں تاکہ مادہ کی پیدائش اور آمد بند ہو جائے۔ اگر مادہ بند ہونے کے باوجود قے بدستور ہے تو ثابت ہوا کہ بار بار قے کرنے سے طبیعت کو عادت ہو چکی ہے۔ ظاہر ہے کہ طبیعت مدبر بے شعور ہے اور وہ اس غلط راستے پر چل پڑی ہے۔ چاہتی تو وہ یہی ہے کہ قے بند ہو جائے، مگر چونکہ بے شعور ہے اس لیے اپنی غلط تدبیر پر زور دے رہی ہے۔ اس لیے اب امالہ کرنا ضروری ہے، یعنی اس کا رجوع دوسری طرف کرنے کی ضرورت ہے۔ حقنا پچکاری کرنے سے امالہ ہو جائے گا، جیسے نکسیر بند ہونے پر فسد کر کے امالہ کیا جاتا ہے، کیونکہ کائنات میں قدرت نے خلو کو منع قرار دے رکھا ہے اور طبیعت کی بھی یہی ڈیوٹی ہے کہ جب وہ کسی طرف خلو پاتی ہے تو وہی مادہ لے کر اس خلو کو پر کرنے کے لیے دوڑتی ہے۔ بس اس طرح آرام آ جاتا ہے۔ مثلا ایک مریض کو پیچش کی شکایت ہے، طبیعت چاہتی ہے کہ ماں کی رکاوٹ کو دور کر دوں۔ یہ معلوم کرنا چاہیے کہ رکاوٹ کس چیز کی ہے۔ اگر سدہ ہے تو ملین سے طبیعت کی امداد کرو۔ اسبغول 1 تولہ، عرق گلاب 5 تولے میں 2 گھنٹے بھگو کر رکھیں، پھر اس کو کھلا دیں، سدہ دور ہو کر آرام آ جائے گا۔ اگر ورم امعاء کی رکاوٹ ہے جو طبیعت کو سدہ معلوم دیتی ہے، تو ورم کے لیے بخار لازم مستقل علامت ہے۔
ٹکور نتول زماد سے ورم دور کیجیے، اگر زخم ہے تو خون آ جائے گا، اگر کسی عضو سے مادہ گر رہا ہے تو اس عضو میں درد ہوگا، بذریعہ لیپ مادہ کی پیدائش بند کر دیں۔ اور زخم کے لیے مزلق اشیاء جس سے امعاء میں وہ رطوبت پیدا ہو جائے جو امعاء میں لگی رہتی ہے اور اس کے چھل جانے سے پیچس پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا طبیعت یہی نہ چاہتی تھی جو اس کو امداد پہنچائی گئی؟ مثال دیتے ہیں، مثال کے طور پر ایک بیمار کو بخار ہے، پیاس بہت ہے، مگر پانی پینے کو دل نہیں چاہتا، بھوک نہیں لگتی، یہاں طبیعت کو دھوکہ لگ سکتا ہے۔ جاننا چاہیے کہ طبیعت جو کچھ مانگتی ہے کیا واقعی وہ کام کرتی بھی ہے۔ یہاں اگر طبیعت واقعی پانی مانگتی تو پھر سیر ہو کر پانی پیتی، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کی علامت قبض شدید ہے۔ پیاس کا احساس جگر کو ہوتا ہے اور خوراک کا احساس معدے کو، اور جگر معدہ سے پانی طلب کرتا ہے کیونکہ ہر چیز کا خزانہ معدہ ہے اور اسی سے وہ کیلوریز مانگتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جگر میں گرمی ہے اور معدہ میں بلغم ہے۔ جگر کو تو پیاس گرمی سے ہے مگر معدہ کو بلغم کی وجہ سے ضرورت نہیں اور بلغم سے معدہ پر ہے، اس لیے مساری کا اور تحال کا راستہ بند ہے۔ اس لیے پانی کا راستہ بھی بند ہے اور مادہ سودا جس راستے سے معدہ کو بھوک کا احساس کراتا تھا وہ بھی بند ہے۔ جب معدہ ہی بلغم سے پورا ہے تو بھوک کیوں کر لگتی؟ اس لیے اب سکنجبین اور گلقند سے معدے کو صاف کرو یا سونف، کاسنی، مائع بیخ، عناب، ختمی، بازی، منقع، ملٹھی سے نزج کرو تاکہ طبیعت کی خواہش پوری کر دی جائے۔ مثلا ایک مریض کو ایک بخار ہے، جسم کو ہاتھ سے دیکھو، اگر تمام جسم گرم ہے تو بخار صفراوی ہے، یہ مادہ آتشی ہے، سریع النفوذ ہے۔ اگر بالائی حصے سے زیریں حصہ کم گرم ہے تو بخار مرکب ہے رطوبت سے۔ اگر بالائی حصہ گرم اور زیریں حصہ و اطراف سرد ہیں تو بخار بلغمی ہے، آبی مادہ ہے۔ روح غلیظ کی گرمی اعضاء بعیدہ تک پہنچ نہیں سکتی۔ اب وقت ملاحظہ کرو، اگر 10 بجے بخار کا چڑھاؤ ہوتا ہے تو بخار صفراوی ہے اور 2 بجے سے پہلے ٹوٹ جائے تو مادہ رقیق ہے، یعنی جس قدر بخار کا وقت دراز ہوگا اسی قدر مادہ غلیظ ہوگا۔ جو خلط غلیظ ہوتی ہے اگر وہ سودا ملنے سے ہے تو نزج میں لعابدار ادویہ چاہیے، اگر بلغم غلیظ ملنے سے ہے تو بلغم کو چھانٹنے والی ادویہ ترش واپس چیزیں ہونی چاہیے، اور رقت مادہ صفرا یا آبی بلغم کے ملنے سے ہوتا ہے۔ ویسا ہی نزج 2 جیسا پہلے بتایا گیا ہے، اگر بخار کا چڑھاؤ 4 بجے شام کے بعد ہے تو غالب مادہ سودا ہے، گرم تر ادویہ کام دیں گی۔ اچھا، اب اگر 10 بجے رات کے بخار ہوتا ہے تو وہ مادہ خالص بلغم اور وقت میں سے وقت غلظت ہے، پس مادہ معلوم ہو جائے، رقت میں محلل اور غلظت میں مرقق ادویہ استعمال ہوں گی۔ 4 بجے صبح دموی بخار کا وقت ہے، چڑھاؤ کا وقت معین مادے کے خالص ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ ٹوٹنے کے وقت کی درازی مادے کی غلظت کوتاہی رقت پر دلالت کرتی ہے۔ جس مادے کے وقت میں سے کوئی دوسرا مادہ وقت لیتا ہے وہی مادہ شامل ہوتا ہے، اور وقت معین سے پہلے رقت مادہ پر اور بعد کمی مادہ پر دلالت کرتا ہے۔ بلغمی بخار میں خفگی اس لیے ہوتی ہے کہ مادہ سرد روح کے مخالف ہے، وہ روح کو فنا کرنا چاہتا ہے، جس سے طبیعت گھبراتی ہے۔ بعض دفعہ ظاہری تکلیف کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی، لیکن یہ صرف فہم اور تشخیص کی غلطی ہوتی ہے۔ ہر کام کا کوئی سبب ضرور ہوتا ہے، جب تک کسی تکلیف کا سبب صحیح معلوم نہ ہو اس کے رفع کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ علم العلاج میں 2 ہی چیزوں کی معلومات پر پورا زور دینا ضروری ہے۔ نمبر 1، مشہور مفرد اشیاء کے افعال و اقواس پر ماہرانہ نظر کا ہونا حکیم کے لیے ضروری ہے کہ اسے معلوم ہو کہ یہ دوا کیا عمل کرتی ہے، کیوں کرتی ہے۔ دوسرا، تشریح البدن، انسانی کی مکمل واقفیت جس سے اعضاء کی بناوٹ، شکل محل اور کام جو اس کے ذمے قدرت نے لگایا ہے اس کا مکمل علم ہو۔
کیونکہ بعض دواؤں کی نسبت بعض اعضاء سے خصوصی ہوتی ہے اور وہ دوسری ادویات شمولہ کے اثر کو اس کے عضو تک پہنچا دیتی ہیں۔ مثلا کاسنی جگر کے لیے، زعفران دل کے لیے، پرسیاؤ پھیپھڑے کے لیے، مصبرات کو دماغ کے لیے، مرچ سیاہ معدہ اور دماغ کے لیے، بادام آنکھوں کے لیے، سنبل طیب ریوند خطائی جگر کے لیے، سونف معدہ کے لیے، کوئی بلحاظ رنگت اور کوئی بلحاظ خوشبو اور کوئی بلحاظ وقت کے مفید ہیں اور یہ بدرقہ کہلاتی ہیں۔ اور بعض ادویہ کی نسبت امراض سے ہوتی ہے، جیسے مفردات میں گزرا ہے بتایا گیا ہے۔ بعض ادویہ کی نسبت خلط سے ہوتی ہے جو اس کے اقوام کو معتدل کرتی ہے، خواہ غلیظ ہو یا رقیق۔ چونکہ بدن انسانی کی پرورش کا دارومدار قدرت نے نباتات پر رکھا ہے، اس لیے صحت زائلہ کو واپس لانا بھی نباتات ہی کا کام ہونا چاہیے، کیونکہ نباتات ہم سے قریب تر ہیں۔ ہاں، جب امراض کہنا میں صحت بعید ہو جاتی ہے تو اس وقت جمادات سے بھی کام لیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، ادویات کا اثر بدن انسانی میں خوراک کی طرح خلط بن کر نہیں ہوتا، بلکہ صورت نوعیہ سے ہوتا ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ جو غذائیں پرورش بدن کے لیے مقرر ہیں، مثلا غلہ، گوشت، سبزی وغیرہ، ان میں نشاستہ ہوتا ہے، اور جو جسم کی پرورش کے کام آتا ہے اس میں جوہر کالے عدم ہوتے ہیں، اور ادویات میں جوہر زیادہ اور نشاستہ کالے عدم ہوتا ہے۔ پس معدہ میں داخل ہوتا ہی قدرتی مشین اس کے جوہروں کو الگ کر اپنی صورت نوعیہ سے ان کو اپنے نسبتی اعضاء کی طرف پہنچا دیتی ہے، اور اپنے اپنے خواص سے یہ ادویہ اپنے افعال پورے کرتی ہیں۔ انجیکشن ایجاد کرنے والوں نے اسی صورت نوعیہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ادویہ کے جوہر لے کر بذریعہ انجیکشن خون میں داخل کر دینے کا کام شروع کیا ہے تاکہ فوری مرض زائل ہو سکے۔ اصولاً تو یہ بات صحیح ہے، لیکن انجیکشن قدرتی علاج نہیں۔ اول تو ادویہ کے جوہر معدہ کی قدرتی مشین جس طرح نکالتی ہے، اس کا علم بندوں کو نہیں دیا گیا، اور نہ ہی علم لوہے کی مشین قدرتی مشین کا سا کام کر سکتی ہے، اور نہ اس کے سے زائد اجزاء ان میں ملا سکتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا فرینڈز، انجیکشن جب خون میں داخل کیا جاتا ہے تو طبیعت اس کو غیر طبعی بیگانہ شے ہونے کی وجہ سے دھکیلنے کی کوشش کرتی ہے، یہی اس کی فطرت ہے، اور وہ عضو معاف جو بوجہ کمزوری اسے دھکیل نہیں سکتا وہ اسے قبول کر لیتا ہے۔ اسی قانون کے تحت انجیکشن کا اثر ہوتا ہے اور افاقہ ہو جاتا ہے، لیکن جسم میں تحلیل کا عمل شب روز شروع رہتا ہے۔ طبیعت ان بیگانے جوہروں کو جلد ہی تحلیل کر دیتی ہے اور مرض پھر بحال ہو جاتا ہے۔ اگر انجیکشن لگاتار اور مسلسل کرائے جائیں تو طبیعت کو فطری قانون کے ماتحت اس بیگانہ مانوس چیز کے مقابلے کے لیے خود مادہ تیار کرنا پڑتا ہے، جو یقیناً مرض کے مادہ کی مثل ہوگا، جو عضو معاف سے بنا کر یا مل جاتا ہے، جس کو بدن میں پھیلا دیا جاتا ہے، جس سے بیمار دائمی طور پر کمزور ہو جاتا ہے اور بیماری بار بار حملہ کرتی ہے۔ کیونکہ طبیعت کو شعور نہیں ہے، اس لیے مادی امراض میں نسج سے بہتر اور سریع العصر دوسرا کوئی علاج نہیں ہے۔ بالخصوص بخاروں میں انجیکشن لگانے یا بلا نسج جلاب دینے سے تپیدق ہو جانے کا احتمال ہوتا ہے۔ آج کل تپیدق کا عام ہونا انہی وجوہات سے ہے، اور نسج ہی ایک مفید علاج ہے کہ ہر ملک میں، ہر موسم میں اور ہر عمر میں یکساں طور پر مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ جو شاندہ اور خیشاندہ وہ مرکوبات ہیں جو مادہ غیر طبیعی کو نسج کر کے یعنی مختلف القوام مادہ کو معتدل القوام کر دیتا ہے، کیونکہ اختلاف ہی ہمیشہ باعث فساد ہوتا ہے اور اتفاق ہمیشہ باعث امن ہے، اور یہی قانون فطرت ہے۔ بذریعہ مسل نکال دیا جاتا ہے، گویا فسادی گروہ کو گرفتار کر کے ملک کے امن و امان کے لیے جلاوطن کر دیا جاتا ہے۔ یہ فوری انتظام ہے، اس لیے جو شاندہ و خیشاندہ فوری انتظام کے لیے وقت پر تیار کر کے دیا جاتا ہے، اس کی قوت ایک دن ہی ہے، ون ڈے، پڑا رہنے سے وہ خراب ہو جاتا ہے۔
باقی تمام مرکبات، شربت، گولیاں، معجونیں وغیرہ بنانے میں دوا کی عمر بڑھ جاتی ہے اور وہ کسی ایک عضو کو یا تمام بدن کو طاقت دیتے ہیں مگر نضج نہیں کر سکتے۔ ہاں، مادہ کو رفتہ رفتہ اعتدال پر لے آتے ہیں۔ سب جوہر اور کشتہ جات کی عمر لمبی ہوتی ہے، وہ صرف استعمال پر ہی ختم ہوتی ہے، چونکہ مفرد اور مرکب سب ادویات حسب مزاج گرم یا سرد پانی سے ہی کھائی جاتی ہیں۔ لہٰذا سب مرکب اور مفرد ادویہ جو شاندہ یا خساندہ کے قبیل سے ہی ہیں۔ البتہ یہ یاد رکھیے کہ نزج اور تنقیہ کے بعد حسب علاج کوئی دوا یا شربت وغیرہ پلانا جاری رکھو تاکہ طبیعت میں طاقت آ جائے۔ اگر بعد تنقیہ بے فکر ہو جاؤ تو کچھ مدت کے بعد دوبارہ وہی بخار شروع ہو جائے گا، مگر دوبارہ بعد تنقیہ بے فکری ہوئی تو سہ بارہ بخار شروع ہوگا۔ کسی کو پہلی دفعہ یا دوسری دفعہ یا تیسری دفعہ بار بار بخار ہونے سے تپیدق ہو جائے گا، بلکہ اگر بخار نہ بھی ہو تو مریض کی عام حالت اور کمزوری تپیدق جیسی ہوگی اور کافی مدت بیمار رہ کر جاں بحق ہو جائے گا۔ ایسی ہی حالت کافی دنوں تک انجیکشن لگوانے والے کی بھی ہوتی ہے، یعنی الامراض صرف کمزوری ہے کسی خاص عضو کی ہو یا تمام بدن کی یا بڑھاپے کی۔ اب رہا تپیدق جو نہایت اثر العلاج ہے، کیونکہ اس میں مادہ نہیں ہوتا اور مادہ جسمدار چیز ہے، اس لیے مادے کا مزاج تبدیل کرنا آسان ہے اور سوئے مزاج سادہ میں خون کا مزاج پیدائش میں ہی تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی کیلوس یا کیموس کا ہی مزاج تبدیل ہو جاتا ہے، لہذا خون سالے بنتا ہی نہیں۔ اس لیے ہر مرض سازج اثر العلاج ہے۔ تپیدق میں خون ہی گرم خشک پیدا ہوتا ہے جو جسم کی پرورش کے قابل نہیں رہتا، چنانچہ بیمار کا کمزور ہونا لازمی ہو جاتا ہے۔ علاوہ اس کے خون کا دورہ ابھار جو 3 بجے صبح سے 9 بجے تک ہے، ان اوقات میں بخار زیادہ ہو جاتا ہے اور کوئی دوا فائدہ نہیں کرتی، اگرچہ ہم تپیدق کا علاج پہلے بتا چکے ہیں جو واقعی ہی صحیح اور مجرب ہے، مگر بہت زیادہ محنت طلب اور کم از کم مدت علاج 1 ماہ ہے۔ اس لیے اس سے بہتر ہے کہ اس خشکی کا مقابلہ بلغم سے کیا جائے اور اس میں گل بنفشہ، نیلوفر، کاسینی، بہی دانہ، ہم وزن کا خیساندہ اس قدر پلایا جائے کہ کیلوس ہی بلغمی بن جائے اور بلغمی پیدا ہو کر خون کے مزاج کو بدل دے۔ اس طرح بخار بلغمی ہو جائے گا اور اس کے بعد علاج آسان ہو جائے گا۔ اس طرح سرد سوئے مزاج سازج بھی تپیدق سے کم اثر العلاج نہیں ہے، اس کو بھی خون پیدا کر کے مزاج سرد خشک کو گرم تر مزاج دموی سے بدل دیں، یعنی مرض سازج کو مادی بنا لیں۔ اس طرح اس کا علاج آسان ہو جائے گا، یعنی اگر ادویہ مقابلہ نہیں کر سکتی تو دوسرا مادہ پیدا کرتے وہ مقابلہ کر سکتا ہے۔ ارک النساء ہو یا درد کمر یا ذات الجنب، سب کے سب درد پانی پینے کی ذاتی سے پیدا ہوتے ہیں۔ علاج میں پانی کافی پرہیز سے پینا چاہیے۔ یوں تو ضمادن، نتول وغیرہ سب کے سب مقامی نزج ہی ہے اور تمام بدن کی کسی خلط کے نزج کی ادویہ کا نام منزج ہے، جیسا کہ خون کی مصلح ادویہ کو معدل کہا جاتا ہے۔ دوستو، اب چلتے ہیں اربع عناصر اور چاروں اخلاط میں طبعی مناسبت کیا ہے، اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ اب سب سے پہلے آگ اور صفرا کے بارے میں۔ آگ یعنی اشعاعت شمسیہ، اس میں قوت تحلیل زیادہ ہوتی ہے، قوت ہاضمہ بھی زیادہ ہوتی ہے، اس کی عادت تکبر اور غصہ ہے۔ رنگ زرد، مزہ تلخ، قوام رقیق، تاثیر گرم خشک۔ وزن کل اخلاط کا 1/8 حصہ۔ وقت دن میں 9 بجے صبح سے 3 بجے دوپہر۔ سال میں خصوصی موسم جون، جولائی، اگست۔ عمر 20 سال سے 40 سال تک۔ مقام نبض سلب یعنی طویل، ضعیق و قوی یعنی سلب طویل، ضعیق اور قوی کو کہتے ہیں۔ مقام جگر روحانی علاج اس کا نماز کی پابندی، نماز میں لمبا قیام کرنا، استغفار اور تیسرا کلمہ خاموشی سے بکثرت پڑھنا ہے۔ ہوا اور خون۔ بدن میں خون، قوت جاذبہ زیادہ، رنگ خون سرخ
مزہ شیریں، قوام معتدل، عادت شہوت عیش پرستی، وزن خون کل اخلاق کا 1/2 حصہ، وقت دن میں 3 بجے صبح صادق سے 9 بجے صبح تک، سال میں خاص موسم مارچ اپریل مئی، مقام عام جسم نبض عظیم یا شاہق، طویل عریض قوی، عمر جوانی 35 سال تک، تاثیر گرم تر، مقام دل، روحانی علاج اس کا پابندی سے نماز، تیسرا کلمہ اور آیت کریمہ خاموشی کے ساتھ یعنی دل میں کثرت سے پڑھنا اور روزہ رکھنا۔ تیسرے نمبر پہ پانی اور بلغم۔ پانی میں قوت دافعہ بہت ہے، بدن میں بلغم کی کثرت، رنگ سفید، مزہ پھیکا، قوام گاڑھا، عادت طمع لالچ، تاثیر سرد تر، وزن کل اخلاق کا 1/3 حصہ ہوتا ہے، وقت دن میں 9 بجے رات سے 3 بجے صبح صادق تک، سال میں خاص موسم دسمبر جنوری فروری، عمر 60 سال سے آخر تک تا حیات، مقام عام جسم نبض ممتلی عریض بطی کثیر، مقام دماغ، روحانی علاج اس کا پابندی سے نماز، زکوٰۃ صدقہ اور ہو سکے تو خیرات دینا، توکل اور صبر کی عادت ڈالنا، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا کثرت سے ورد کرنا۔ اب چلتے ہیں چوتھے پوائنٹ کی طرف، مٹی اور سودا۔ بدن میں سودا زیادہ، اس میں قوت ماسکہ بہت ہوتی ہے، رنگ سیاہ، مزہ ترش، قوام گاڑھا، تاثیر سرد خشک، وزن جسم میں کل اخلاق کا 1/24 حصہ، وقت دن کے 3 بجے بعد دوپہر سے 9 بجے رات تک، سال میں خاص موسم ستمبر اکتوبر نومبر، عمر 40 سال سے 60 سال تک، مقام تلی نبض متحفظ یعنی کہ کثیر عمیق بطی، عادت عورتوں کی طرف مائل رہنا، روحانی علاج اس کا ہے عورتوں کی مجلس سے پرہیز کرنا، پابندی نماز روزے کثرت سے رکھنا، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا بکثرت پڑھنا۔ اب چلتے ہیں علاج بذریعہ پانی۔ پانی کی اقسام، اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ پانی کی 2 قسمیں ہیں، ایک شیریں، دوسرا بد مزہ۔ شیریں پانی وہ ہے جو نباتات اور حیوانات کی خوراک کی کام آتا ہے، غذا کو رقیق کرتا ہے، احتراق سے بچاتا ہے، معدہ غلیظ کو رقیق کرتا ہے، بدنی گرمی اور خشکی دور کرتا ہے اور سب اعضاء کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ پانی کی دوسری قسم بد مزہ پانی ہے، یہ کانوں کا پانی بھی ہوتا ہے، مثلا لوہے کی کان کا پانی۔ اب اس ہم پانی کے بارے میں بیان کریں گے۔ یہ پانی امراض جگر ارتحال امعاء اسہال معدی اور ضعف باط کے لیے بہت مفید ہے۔ پھٹکڑی کی کان کا پانی، یہ پانی ہر قسم کے جریان خون بلغمی اور صفراوی امراض کے لیے مفید ہیں۔ گندک کی کان کا پانی، یہ پانی امراض خارش خشک یا تر، تقشر جلد، استر خوجع المفاصل، ریاح سرد عظم، طحال کھانسی تر زخموں وغیرہ کے لیے مفید ہے، تر زخموں کے لیے بہتر ہو سکتا ہے۔ سونے یا چاندی کے کان کا پانی، یہ دونوں پانی تفریح قلب قوت روح و بدن کے لیے نہایت مفید ہیں۔ اب چلتے ہیں سہاگا اور نمک کی کان کا پانی، یہ پانی ورم رطوبی اور قے کرانے ضیق النفس رطوبات حلق و حنجرہ وغیرہ کے لیے مفید ہے۔ تانبے کی کان کا پانی، یہ پانی امراض لوزتین سبور منہ اور درد گوش کے لیے مفید ہے۔ قلعی کی کان کا پانی مسمن مفرط کرم شکن کے لیے مفید ہے۔ نوشادری پانی، یہ پانی صفائی جلد و زخم و خارش چشم کے لیے مفید ہے۔ یہ بات واضح رہے کہ کانوں کا پانی تو مل نہیں سکتا، اس لیے ہر ایک معدنی پانی گھر پر ہی تیار کیا جا سکتا ہے، جس کا طریقہ یہ ہے، غور سے سن لیں کہ لوہا چاندی سونا تانبا قلعی
جس پانی کے بنانے کی ضرورت ہو اس کو تیز گرم کر کے پانی شیریں میں بار بار ڈالیں تاکہ پانی جل کر نصف رہ جائے، بس اب استعمال کریں۔ نمک، نوشادر، سہاگا اور پھٹکڑی کا طریقہ یہ ہے کہ 7 گرام سے 14 گرام تک 3 پاؤ پانی میں جوش دیں، ابال دیں اس کو تاکہ پانی تیسرا حصہ جل جائے، یعنی 3 پاؤ کا 2 پاؤ رہ جائے، پھر سرد کر کے استعمال کریں۔ گندک کا پانی بنانا ہو تو گندک 2 گرام سے 3 گرام تک بدستور سابق پانی تیار کر لیں جو ہم نے بتایا ہے۔ یہ وزن پینے یا حق نہ کرنے کے لیے ہے، نطول اور غسل وغیرہ کرنے کے لیے وزن دگنا کر لیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ شیریں پانی کے استعمال کے نقصان دہ اوقات: بعد غذا، بعد ریاضت یا سخت حرکت کے بعد حمام، بعد مسل کبھی، بعد کھانے ہر میوہ جات کے اور ہر پھل کے خصوصاً تربوز، کھیرا کے سونے کے وقت یا خواب سے بیدار ہو کر، اور بعد جماع۔ ان اوقات میں پانی پینے سے نہایت پرہیز کرنا چاہیے۔ خراب پانی جو امراض پیدا کرتے ہیں: سیم کا پانی، وہ پانی جو دریاؤں کے کنارے خود بخود نکلتا ہے، معدہ میں جلد متعفن ہو کر رطوبات اور ارواح کو فاسد کرتا ہے، ملیریا، بخار، ہیضہ اور ضعف جگر پیدا کرتا ہے۔ چھپڑ کا پانی، یہ پانی امراض اور مصبورات، درد چشم اور ناروا پیدا کرتا ہے۔ برفانی پانی اور یخ ٹھنڈا پانی، یہ پانی امراض اعصاب، ضعف جسمانی اور دانتوں کی بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ چاہی پانی اور چشمے کا پانی، ان دونوں کو بیک وقت پینا مضر ہے۔ اس کے علاوہ جھوٹی پیاس میں بھی پانی نہ پینا چاہیے۔ غذا ثقیل کھانے سے اور بلغم غلیظ کے سبب پیاس کاذب لگتی ہے۔ پانی صاف کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ اگر کنویں میں کیڑے پڑ جائیں تو بکری کا دودھ کنویں میں ڈالیں یا کچھوا کنویں میں ڈال دیں یا پانی کو فلٹر کریں۔ ٹھیک ہو گیا۔ بارش، دریا یا نہر کے میلے پانی کو صاف کرنے کے لیے گل ارمنی یا پھٹکڑی کو پیس کر ڈالیں۔ برفانی پانی کو صاف کرنے کے لیے عود ہندی ڈال کر پکائیں۔ کھلے تالاب یا سیم کے پانی کو جوش دینے سے صاف ہوگا۔ شور اور تلخ پانی 3 بار عرق کشید کرنے سے صاف اور شیریں ہو جاتا ہے، اور لکڑی کا سوختہ کا انگارہ اور دہتا ہوا کولا اور اینٹ یا پتھر تیز گرم کر کے ڈالنے سے بھی پانی کی ہر قسم کی خرابی دور ہو جاتی ہے۔ پانی پینے کے بعد پیاز یا مربع حلیلہ کھا لینا بھی بامنزلہ تریاک ہے۔ سرد پانی کے اور گرم پانی کے 4 درجے ہوتے ہیں۔ درجہ اول یہ ہے کہ جب پانی کی گرمی یا سردی بدن کو غیر محسوس ہو۔ درجہ دوم یہ ہے کہ جب پانی کی سردی یا گرمی بدن کو اچھی طرح محسوس ہو۔ درجہ سوم یہ ہے کہ پانی کی وہ سردی یا گرمی جو بدن کو تکلیف دہ حد تک محسوس ہو۔ درجہ چہارم یہ ہے کہ پانی کی سردی یا گرمی بدن کو متعفن کر دے، یعنی قابل برداشت نہ رہے اور جسم سرد کر دے یا جلا دے یا سن کر دے۔ یہ درجہ چہارم سرد ہو یا گرم قابل استعمال نہیں ہے۔ عموماً درجہ دوم ہی علاج میں مستعمل ہوتا ہے۔ ہر بیمار کے لیے بھی 4 ہی درجے ہوتے ہیں، اور یہ ادویہ کے بھی 4 درجے ہوتے ہیں، جن کا ذکر ہم نے ادویات کے حصے میں بتا دیا ہے۔ تو دوستو، علاج معالجہ کرتے وقت تشخیص الامراض میں کوئی مسئلہ درپیش ہو یا مرض میں کوئی پیچیدگی ہو، علاج کارگر ثابت نہ ہو تو ہمارے کورس کو تقریباً ہر چیز پر محیط ہے، بتا دیا گیا ہے۔ پھر بھی نہ ہو تو نیچے کمنٹس کر دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو جتنا ایک اپنے پڑھ چکے ہیں ایک جو درس ہے، لیکچرز ہیں، تو اس پہ ہم کچھ سوالات بھی آپ کو دے رہے ہیں تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے آپ کی کتنی دلچسپی ہے، آپ نے کتنا اس کو سمجھا ہے، اور مزید آنے والے جو ڈیپلی لیکچرز ہیں، جو ڈیپلی اس کی بنیادیں ہیں، مزید آپ بنیاد سے نکل ایڈوانس لیول تک جا رہے ہیں، تو آپ کو اس کو سمجھ جانا چاہیے۔ تو اس کے جو سوالات ہیں اس کو آپ سمجھیں، غور کریں، ان کا جواب آپ کہاں تک قابل ہو گئے ہیں، تاکہ آنے والے درسوں میں اس قابل ہو جائیں کہ ان کو سمجھ سکیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اب حافظ خان کو اجازت دیں۔ اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔